بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر آج ایک بہت بڑی میٹنگ، بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے، جس میں عمران خان، جنرل باجوہ، ISI کے چیف اور تینوں سربراہان افواج کے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بشمول وزیر داخلہ اور فواد چودھری بھی شامل تھے، اور یہ میٹنگ ISI کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی ہے، اور اس میں تمام ملکی اور غیر ملکی صورتحال کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو سینیریو چل رہا ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، ملکی حالات کو ڈسکس کیا ہے، اور اب تک کی یہ ملکی حالات اور غیر ملکی حالات پہ سب سے اہم میٹنگ تھی۔ اور آج ایک اور بھی نیوز آپ نے جو سنی، دیکھنے کو ملی سب کو، کہ کویت کے ایک پولیٹیشین نے ایک انکشاف کیا کہ پاکستان اور ٹرکی کی جو ایئر فورس تھی وہ شام میں تیار تھی اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن پھر جب یہ جو بائیڈن کو پتہ چلا تو اس نے اسرائیل کو کہا کہ جنگ بندی کرو۔ اس نے پھر اسرائیل کو جنگ روکنے کا کہا، جنگ بندی کا کہا، اور اس بات سے اسرائیل سخت ناخوش ہے۔ دیکھیں، ہوتا یوں ہے کہ جب بھی کوئی معاملات طے پا رہے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو نیوز ہے وہ وہیں سے بریک کروائی جائے، یا پاکستان سے بریک کروائی جائے، یا ٹرکی سے بریک کروائی جائے، وہ کہیں اور سے بھی بریک کروائی جاتی ہے تاکہ معاملات کا کلیئرلی پتہ چل سکے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ اب ضروری نہیں تھا کہ پاکستان سے نیوز بریک ہو یا ٹرکی سے ہو، اب یہ اگر عرب ممالک سے بریک ہوتی ہے تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے معاملات اور ترکی کے معاملات اس وقت کس لیول پر ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس خبر کی اتھینٹسٹی اپنی جگہ اسی طرح قائم رہتی ہے۔ اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، جو بڑی بیٹھک ہوئی ہے، اس میں دو چیزوں کو بہت ڈسکس کیا گیا ہے، ایک اسرائیل کو ڈسکس کیا گیا ہے اور دوسرا امریکہ کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے ISI کا بہت ذکر کیا، اس کی بہت تعریف کی، پاک فورس کی بہت تعریف کی، ایئر فورس کی بہت تعریف کی، اور تینوں افواج کی بہت تعریف کی۔ ہماری جو ISI ہے وہ ہر وقت اندرونی بیرونی خطرات سے ہر وقت نپٹ رہی ہے، وہ ہر وقت نمبرد آزما ہے، لیکن اس خاص موقع پر تعریف کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس چیز کو ذرا آپ سمجھیں کہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے اسرائیل کا، کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے، وہ کرنے کیا والا ہے۔ اسرائیل اس وقت کیا کرنے والا ہے کہ اس نے کرنا ہے پھر حملہ۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے، اور اس وقت اللہ پاک کی ذات بچانے والی ہے، اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ بچائیں گے، لیکن اس وقت جو ظاہری صورتحال بن رہی ہے کہ بچانے کون آئے گا؟ پاکستان، ٹرکی، رشیا، چائنا، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو الجھا کے رکھا جائے تاکہ یہ ادھر نہ آئیں، ان کو اپنی جنگوں میں الجھا کے رکھا جائے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ افغان طالبان کو لے لیں۔ اگر افغان طالبان افغانستان کے اندر وہ امریکہ کے خلاف سروائیول کی جنگ نہ لڑ رہے ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ نہ آتے مسجد اقصیٰ کو بچانے؟ وہ ڈیفینیٹلی آتے۔ وہ افغانستان سے ایران سے ہوتے ہوئے ایران سے شام میں پہنچتے، پھر شام سے ہوتے ہوئے وہ فلسطین کی مدد کو پہنچتے۔ آپ دیکھیں، ایران اگر اتنی بلاکنگ کے بعد، اتنی بلاکج کے بعد وہ اگر ایک ایک ہتھیار حماس کو پہنچا سکتا ہے، تو کیا افغان طالبان ایران کی سے شام سے ہوتے ہوئے وہ نہ جاتے مدد کو؟ لیکن وہ سچویشن ہی ایسی پیدا کر دی گئی کہ ان کو ادھر انگیج کر لیا گیا۔ اسی طرح اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو باقی کنٹریز مدد کو آ رہی ہیں، ان کو بھی ان کے اپنے مسائل کے اندر انگیج کر دیا جائے۔ کہ جب شاہ محمود قریشی نے بیان دیا کہ ہم ایک فورس لانا چاہتے ہیں، اس کو ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں فلسطین کے اندر، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن نے فوراً یہودیوں کی حمایت شروع کر دی، اسرائیل کی حمایت میں بیان دینا شروع کر دی۔ اس نے جو بھی اب اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کو کرٹیسائز کرتا ہے، اس کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اس کو اینٹی سیمیٹک کہہ دیتے ہیں۔ مطلب اس کو کرٹیسائز کرنا بھی اینٹی سیمیٹک کے زمرے میں آ گیا کہ یہودیوں کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اب آپ لے لیں، اگر کوئی پاکستان کے خلاف کرٹیسائز کرتا ہے، پاکستان کی پالیسی کے خلاف کرٹیسائز کرتا ہے، تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ یہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے؟ یہ تو بھائی بڑی عجیب بات ہوگی کہ آپ اسرائیل کے خلاف بات کریں تو آپ ہی کہیں گے کہ یہودیت کو خطرہ پڑ گیا، جی یہودیوں کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ یہ بڑی واضح چیز ہے۔
کہ 2 دن پہلے بائیڈن انہیں ہتھیار دے رہا تھا 735 بلین کے. اب 2 دن بعد ایسی کون سی مصیبت آن پڑی کہ بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کر دی جائے. وہ واضح بات ہے کہ رشیا نے جو ہی دھمکی دی، رشیا نے ان کے ایمبیسڈر کو بلا کے آ کے دھمکی دی، تو بائیڈن نے کہا کہ بھائی جنگ روک دو. تو اور یہ کویت کے پولیٹیشین کا معاملہ، ابھی یہ جو نیوز چل رہی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کی جو ایئر فورس تھی وہ شام سے اسرائیل پہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار تھی. تو اب اس میٹنگ میں جو بات ہوئی ہے وہ اسرائیل کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہم نے جو مسلم امہ کی فورس بنانی ہے اس کا کیا لائے عمل ہے، اس میں کن کن ممالک کو شامل کرنا ہے، اس میں کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، یا کون کون مسلم کنٹری ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. اب دیکھیں اس وقت کوئی مسلم کنٹری ساتھ تو نہیں آئی، صرف کون تھا، پاکستان اور ترکی. یا اندر کھاتے ایران سپورٹ کر رہا تھا، ایران بیک کر رہا تھا حماس کو، اور افغان طالبان جو ہیں وہ بیزی ہیں. اور آپ عراق کو لے لیں، جارڈن کو لے لیں، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. اور وہ کویت کے پولیٹیشین کی بات آپ دیکھیں، اس بات سے بھی کیا ظاہر ہوتا ہے کہ صرف پاکستان اور ترکی کی فورس آگے گئی. باقی آپ عراق کو لے لیں، اس میں اتنا دمخم نہیں ہے، جارڈن کو لے لیں، اس میں اتنا دمخم نہیں ہے، مصر کو لے لیں، اس میں بھی اتنا دمخم نہیں ہے، اور عرب ورلڈ کو تو آپ بھول ہی جائیں، وہ بالکل اس معاملے میں آگے نہیں آنے والا. تو یہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، اور خطرات کو ڈسکس کیا گیا کہ اسرائیل کی طرف سے کیا خطرات ہوں گے. کیونکہ اسرائیل جو ہے اب وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے انڈیا کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے اس کو انگیج کیا جائے، اور جو امریکہ ہے وہ انڈو پیسفک اوشین میں آئے، ادھر سے چائنا کو انگیج کرے، وہ پورا کا پورا انڈو پیسفک میں آئے، اور یہ ادھر نہ آ سکیں، یہ فلسطین والی سائڈ پہ نہ آ سکیں. تو ان معاملات کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اس پہ ڈسکس ہوا کہ ہم نے ترکی کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات رہیں گے، ہم نے کس طرح آپریشن کرنے ہیں، جوائنٹ آپریشن ترکی کے ساتھ کرنے ہیں، یا کیا چیز کر کے. اور آپ ایک بات یاد رکھیں، جو اسرائیل ہے وہ اس چیز کو بھولنے والا نہیں ہے کہ پاکستان اور ترکی کی جو فورس ہے وہ اس چیز کو اپنے ذہن سے کبھی نہیں نکالے گا. آج نہیں، کل نہیں، کہیں نہ کہیں وہ اس کا ریئیکشن ضرور شو کرے گا. وہ وقتی طور پہ ایک دفعہ پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنا زہر ضرور نکالے گا. اور دوسری جو اہم چیز اس میں ڈسکس ہوئی ہے وہ ہوا ہے امریکہ. دیکھیں جی، امریکہ نے ہم سے مانگے ہیں اڈے افغان طالبان کے خلاف، اس نے ہم سے شمسی ایئر بیس مانگا ہے، جو ہم نے کیا ہے صاف انکار. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں جی، اندر کی خبر آ رہی ہے جی پاکستان نے امریکہ کو اڈے دے دی، اپنی ایئر بیس استعمال کرنے دی. نہیں، پینٹاگون جو مرضی کا ہے. اب دیکھیں پاکستان، بات یہ ہوئی ہے، اندر کی بات یہ ہے، خبر یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کو فیسیلیٹیٹ ضرور کرے گا وہاں سے نکلنے میں. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی افغان طالبان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہاں، یہ حملہ کریں گے تو اس کا جواب آئے گا، افغان طالبان اس کا ریئیکٹ کرے گا، جو اب تک وہ کرتا رہا ہے. اور دوسری اس میں بات اہم یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اب انڈو پیسفک اوشین میں آ رہا ہے، وہ انڈیا کے ساتھ نکوبار آئیلینڈ پہ آ رہا ہے. اسے یہاں سے ایک تو نیوی کی بہت سپورٹ ملی ہے. اب جو امریکہ چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر آئے اور اپنے وہاں پہ اڈے قائم کرے. اب وہاں پہ اڈے قائم کرنے سے اس کو کیا ملے گا، ایک تو وہ پاکستان پہ نظر رکھنا چاہتا ہے، پاکستان پہ نظر، اور ساتھ میں وہ چائنا پہ نظر رکھنا چاہ رہا ہے. اور ساتھ ہی میں اس سے جو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ڈیورن لائن پہ بھی اپنی ایک بیس قائم کرے، جس سے وہ پاکستان اور چائنا پہ نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ایران پہ بھی نظر رکھ سکے. اب آپ دیکھیں افغانستان میں وہ ایویں نہیں بیٹھا ہوا تھا، افغانستان میں وہ چائنا پہ وہ نظر رکھے ہوئے تھا، سینٹرل ایشیا پہ نظر رکھے ہوئے تھا، عراق پہ وہ نظر رکھے ہوئے تھا. وہ ایویں نہیں آئے تھے، وہ اپنی پوری پلاننگ کر کے آئے تھے. تو یہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس پہ کہ اسرائیل کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، امریکہ کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو تمام فورسز کے سربراہان کو، ISI کے چیف کو بٹھا کے یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ ہم نے ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اور ساری صورتحال میں الرٹ کیسے رہنا ہے. ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.